على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحیح، جزاکم اللہ خیرہ. اگلا سوال عبدالقیوم صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں، عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دینا چاہیے؟ عورت کی کفن کے بارے میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت بھی مرد کی طرح ہی اس کو کفن دیا جائے گا، مثلا 3 کپڑوں میں. مرد کو جس طرح 3 کپڑوں میں دیا جاتا ہے، عورت کو بھی اسی طرح 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے کفن کا ایک علیحدہ طریقہ ہے، اس کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. اصل میں ایک حدیث ہے جو کہ کافی ساری کتابوں میں موجود ہے، ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، 3157 نمبر روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ فوت ہوئی نا تو ان کے وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کپڑے دیے ان کو کفن دینے کے لیے. جو عورتیں ان کو غسل دے رہی تھی اور ان کو کفن پہنا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف کپڑے دیے، چادریں دی اور قمیص اور اسی طریقے سے ازار وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کپڑے دیے. تو اس روایت کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. تو اس وجہ سے اس میں 5 کپڑوں کا ذکر ہے اس روایت میں. تو یہ روایت اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ مرد کی طرح ہی عورت کو کفن دیا جائے گا. لیکن اس روایت کا ایک شاہد موجود ہے، یعنی ایک ایسی روایت بھی موجود ہے جو کہ اس روایت کو تقویت دیتی. اگر یہ روایت صحیح نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ مرد جو ہے اور عورت اس کا کفن کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن عورت کا ایک علیحدہ طریقہ ثابت ہے، تو ہم کہیں گے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. وہ حدیث کیا ہے؟ امام جو ہے جوزقی رحمۃ اللہ علیہ نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ فَكَفَّنَّاهَا فِي 5 أَثْوَابٍ وَخَمَّرْنَاهَا كَمَا يُخَمَّرُ الْحَيُّ، کہ ہم نے ان کو کفن دیا 5 کپڑوں میں اور ہم نے ان کو اس طریقے سے ان کا سر ڈھانپا، ان کو دوپٹہ دیا جیسے کہ زندہ شخص کو یا زندہ عورت کو دوپٹہ دیا جاتا ہے، اس کا سر ڈھانپا جاتا ہے. یہ حدیث امام جوزقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جلد 3 صفحہ 159 پر یہ فرمایا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند ٹھیک ہے. تو یہ جب اس کی سند ٹھیک ہے تو اس میں 5 کپڑوں کا ذکر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایت اس شاہد کی بنا پر صحیح ہے جو کہ ابو داود کے اندر موجود ہے. تو عورت کا کفن کا طریقہ مرد جیسا نہیں ہے، اس کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا. پھر علماء کرام اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ایک ازار ہوگا، یعنی نیچے ایک شلوار کے ٹائپ کوئی چیز ہو، اس کے بعد ایک دوپٹہ ہو، ایک قمیص ہو، پھر اوپر سے 2 کپڑے علیحدہ طور پر ہوں جو عورت کو کفن کے لیے ڈھانپے جائیں. واللہ تعالیٰ عالم. عورت کے لیے کفن کا کیونکہ یہ حدیث صحیح ہو چکی ہے تو اس وجہ سے عورت کے کفن کا طریقہ، اور یہ زیادہ تر علماء جو ہے مالکی، شافعی اور حنابلہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ 5 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.